آپ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کریں، باہمی رضامندی قائم کریں، ایک فیصلہ کریں۔ شوہر اگر بچے کو کسی بات سے روکے تو آپ بھی روکیں، اگر آپ اجازت دیں تو شوہر بھی اجازت دے۔ اس طرح بچے کو درست اور غلط کے درمیان پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مسائل یہ ہیں کہ ماں روکتی ہے تو باپ اجازت دے دیتا ہے، اگر باپ اجازت دے تو ماں روک دیتی ہے۔ بچے بھی کنفیوز ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، ایک اجازت دے رہا ہے، دوسرا روک رہا ہے، کون درست ہے اور کون غلط۔ بچے پھر نفسیاتی نہ ہوں، چڑچڑے اور ضدی نہ بنے تو پھر کیا کریں وہ؟ سب سے پہلے میاں بیوی میں اتفاق ہونا ضروری ہے۔ بہترین والدین بننے کے لیے پہلے اپنی بانڈنگ کو مضبوط کریں۔ اچھے میاں بیوی ہی اچھے والدین ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں کے سامنے ایک دوسروں کی عزت کرتے نہیں، کیسے ممکن ہے کہ بچے آپ دونوں کی عزت کریں؟ آپ لوگ آپس کی انا اور ضد میں آ کر بچوں کی خود اعتمادی کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں۔ بیوی سے اختلاف ہے، ارے بھائی بیوی سے اختلاف ہے تو بیوی اگر بچوں کو کسی کام سے روک دے تو آپ اپنی بڑاس نکالنے کے لیے جان بوجھ کر بچوں کو اجازت دے دیتے ہیں تاکہ اس طرح آپ اپنی بیوی کو اذیت دے سکیں، مگر در حقیقت آپ ہی نسل کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالفت ایک دوسرے تک محدود رکھیں، اس مخالفت میں بچوں کو مت گھسیٹنا کریں۔ اگر آپ دونوں مل کر بچے کو کسی کام سے منع کریں گے تو بچے کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ وہ جو کام کر رہا تھا وہ درست نہیں ہے، وہ آئندہ خود محتاط رہے گا۔ اگر آپ دونوں مل کر بچے کو کسی کام کی اجازت دیں تو بچے کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ درست ہے۔ ایک فریق اجازت دے اور دوسرا منع کر دے تو بچے کے لیے صرف اور صرف الجھن ہی ہے کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے وہ درست ہے یا غلط۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اچھے میاں بیوی نہیں ہیں تو آپ اس معاشرے کو کبھی بھی ایک اچھی نسل نہیں دے سکتے، آپ کبھی بھی کامیاب نوجوان پیدا نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی معاشرے کی مشکلات کو کم کرنے والے پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ صرف اور صرف اس معاشرے میں مزید نفسیاتی مریضوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اچھے میاں بیوی ہیں تو آپ کی خوشیوں کے سبب یہی خوشیاں بچوں کے چہروں پر اویزہ ہوں گی، کیونکہ جو اپنے آپ سے خوش ہوں وہ دوسروں کی خوشیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ محبتیں سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔